سب سے پہلے تو میں شوقی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد محترم بسمل بنارسی صاحب کی کلیات کو ترتیب دیا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی کتابوں کا اجرا ہوا میں بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ایک خوبصورت ادبی محفل کا انعقاد تپتی ہوئی گرمی میں کیا، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عتیق انظر صاحب ایک مدت کے بعد سننے کا اتفاق ہوا۔ عتیق انظر صاحب کو فیس بک پر تو دیکھتا رہتا ہوں۔ دیکھیے، اس طرح کی جو مجلسیں یا محفلیں ہوتی ہیں، یہ دراصل صرف زبان کے فروغ کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ہماری جو برسہ برس کی تہذیبی روایات ہے، جو ہماری ثقافت ہے، اس کی ایک طرح سے بازیافت ہم کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بزرگ شعراء کرام کے سامنے شاگردوں کا سلسلہ لگتا تھا اور اسے ہم سیکھتے تھے۔ وہ ایک اور زمانہ تھا، لیکن ابھی گزشتہ 50 برسوں میں اردو شعر و ادب کے حوالے سے جو گراوٹ آئی ہے، تقریباً 50 برسوں سے، وہ کوئی کہنے کی بات نہیں، ہر اہل نظر اس بات کو جانتا ہے۔ اب اس طرح کی محفلیں گاہے گاہے کہیں ہو جائیں تو اس کو غنیمت سمجھیے۔ بنارس میں وقتاً فوقتاً جو رپورٹیں آتی رہتی ہیں یا شامل ہونے کا جو اتفاق ہوتا رہتا ہے کہ جگہ جگہ اس طرح کے محفلوں کا انعقاد کر کے نہ صرف یہ کہ بنارس کی تہذیبی روایت کو آپ زندہ رکھتے ہیں، بلکہ سچ پوچھیے تو جو ہماری نئی نسل ہے، جو نئی پود ہے، اس کی ذہنی اور فکری تربیت ہم کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ سرمایہ جو ہمیں بزرگوں سے ملا ہے، بڑی بڑی شخصیتیں اس بنارس میں پیدا ہوئیں، اور ہم جس مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، واقعی حفیظ بنارسی صاحب، ہم لوگ تو بچپن سے، چونکہ تعلق ہم لوگوں کا عظیم آباد سے رہا ہے، بچپن سے ان کو دیکھا تھا اور مختلف مشاعروں میں ان کو سننے کا اتفاق ہوتا تھا۔ جب یہاں بنارس آیا اور اس کے بعد یہاں کے لوگوں سے ملے، اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس روایت کو ہمیں زندہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں زبان و ادب کے حوالے سے یہ جاننا چاہیے کہ ہماری شاعری یا ہمارے نثری فن پارے اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہماری شاعری کو یا ہمارے نثری فن پاروں کو پڑھنے والے زندہ نہ ہوں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے، جو میں نے یہ بات کہی کہ گزشتہ 50 برسوں سے ہم ایک عجیب صورتحال سے گزر رہے ہیں، ادب کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے ہم شکایت ضرور کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ شعراء اور ادبا پر ایک بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، اور یہ ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں سیاسی سطح پر ابھی عتیق انظر صاحب نے اور دوسرے شعراء کرام، خاص طور سے عتیق انظر صاحب نے جو علامتی ایک طرح سے نظم جو پڑھی، دراصل شاعر کا کام یہی ہے۔ شاعر کوئی تلوار ہاتھ میں نہیں دیتا ہے، وہ آپ کے فکر کو، آپ کے ذہن کو انقلابی بنا دیتا ہے، وہ احساس دلاتا ہے آپ کے اندر کہ آپ کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کر کے سامنے آئیں۔ ہم کئی سطحوں پر نبردآزما ہیں، منفی رویوں سے، جو سیاست ابھی جو کچھ کروٹ لے رہی ہے، سماج میں جو شکست و ریخت کا مسئلہ ہے وہ ہمارے سامنے درپیش ہیں، اور سب سے بڑا جو مسئلہ زبان کے حوالے سے ہے، زبان کو زندہ رکھنا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا چیلنج ہے کہ اردو جو ہماری تہذیب، ثقافت اور تاریخ کا حصہ ہے، جو بلکہ تاریخ کو زندہ رکھنے کا، یعنی ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابرین اور ہمارے بہتر کارناموں کو زندہ رکھنے والی اگر کوئی زبان ہے، چاہے وہ جنگ آزادی کا معاملہ ہو یا ہمارے قدماء کے جو کارنامے ہوں، اب تو مذہبی جو ہمارے معاملات ہیں اس کو بھی زندہ رکھنے کا
اگر فریضہ کوئی زبان اس ملک میں انجام دے رہی ہے تو وہ صرف اور صرف اردو ہے. اسی کے بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ آزادی میں کسی کے پاس کوئی تاریخی ڈاکومنٹس نہیں ہے سوائے اردو کے. تو اتنی پاورفل زبان، اتنی قوت رکھنے والی، اتنی باصلاحیت زبان اور اتنے ذخائر جس کے زبان میں ایک سرمایہ کے طور پر موجود ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نئی نسل کو یہ باور کرائیں. اس کے لیے ہمیں تحریک چلانے کی ضرورت ہے. ہم جس ٹولے محلے میں رہ رہے ہیں یہاں خدا کے فضل سے 99 یا 100% وہ لوگ ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے. لیکن جب افسوس ہوتا ہے جب گلیوں میں گھومتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کہیں بھی اردو کا سائن بورڈ نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں جو آ کر کے یہاں سے سبزی خریدتے ہیں، یہاں کے گوشت اور نہاری خریدتے ہیں، ہم لیتے ہیں. اس سے یہ اندازہ، اتنا ہی نہیں، آپ مسجدوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، آپ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، کون سی سیاست ہمیں برباد کر رہی ہے. خود ہم برباد کرنے کے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ تحریک نہیں چلائی جا سکتی کہ بھائی ہم بورڈ ہم اردو میں لکھوائیں گے. دیکھیے، زندہ قومیں صرف پلاؤ گوشت کھانے سے نہیں ہم رہ سکتے، یا بہت اچھے کپڑے پہننے کی وجہ سے ہم زندہ قوم نہیں کہلا سکتے. ہماری تہذیب و ثقافت اگر زندہ نہیں ہے تو یقین جانیے کہ ہم چلتی پھرتی لاش کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، 1 اپریل سے ملکگیر پیمانے پر مردم شماری کا کام شروع ہو رہا ہے، ہو گیا ایک طرح سے مان لیجئے. اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تحریک گلی گلی میں چلنی چاہیے. گاؤں دیہات قصبے میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مادری زبان کے خانے میں ہم اردو کو ضرور جگہ دلوائیں. ورنہ سچ پوچھئے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بریلی میں اور دوسری جگہوں میں ایم اے کا وائوا لینے ہم لوگ جب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے، فوراً کہتے ہیں کہ ہندی ہے. اردو کا طالب علم ہے، اردو کا طالب علم ہے، ایم اے میں پڑھ رہا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ ہماری مادری زبان دیوناگری ہے یا ہندی ہے. نسیم صاحب، ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ بہرحال جہاں بھی جاتا، اتنا بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے. اردو کی اتنی کتابیں چھپ رہی ہیں، اتنے شعری مجموعے شائع ہو رہے ہیں، کیا کبھی آپ جانتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والے 10 لوگ نہیں ہیں؟ میں بہت سنجیدگی سے بول رہا ہوں، 10 لوگ نہیں ہیں. آپ جتنی پیٹھ اپنی تھپتھپا لیجیے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ زبان لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. اب تو صورتحال یہ ہے کہ صاحب ایک مدرسے میں کہیں پر کمپٹیشن ہو رہا تھا نعتیہ مشاعرے، اور اس میں صاحب دیکھا ہم نے کہ جو شعراء اکرام پڑھ رہے ہیں وہ سب دیوناگری میں لکھ کے پڑھ رہے ہیں. اسکرپٹ دیوناگری ہے ان کی، اردو نہیں لکھ رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ صاحب اردو کو فروغ مل رہا ہے. تو یہ بہت بنیادی باتیں ہیں. جس طرح سے ہم، یہ اچھی بات ہے کہ محلوں میں، ٹولوں میں، قصبوں میں اس طرح کی محفلوں کے آراستہ کرنے سے ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک تحریک کی ایک شکل ہے. اور یہ ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے کہ بلکہ نئی نسل کے جو بچے یا بچیاں ہیں ان کو شامل کیا جائے. کم سے کم اسی بہانے کچھ کام ہو کہ بھائی بتائیں ہم لوگوں کو کہ ہاں بھائی اردو ہماری مادری زبان ہے. اور گزشتہ جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں 7% ڈیٹوریشن ہوا ہے. تو اگر 7% ہوا ہے، ادھر 10 برسوں میں اگر مان لیجئے کہ 20% اور ہو گئی، تو آپ یقین جانیے کہ جو 2-4 اردو اساتذہ کی بحالی ہو رہی ہے وہ سب ختم ہونے جا رہی ہے. اور اس بار تو نئی ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہے اس میں یوں ہی ہم ختم ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو ادبا اور شورا ہی قبول کریں، اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے ہم سب جس طرح سے شعر و ادب کی محفلوں کا انعقاد کر رہے ہیں، اپنے بچے بچیوں کو ایک تو تعلیم اردو کی دیں، اور محلے میں یہ عام کیا جائے. ہم علاقائی یا مقامی بولی بولتے رہیں، وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری جو مادری زبان ہے اس کو کم سے کم مردم شماری میں لکھوائیں، اور اسے اپنے چلن میں کم سے کم لائیں، عملی طور پر لائیں. یہ تحریک چلنی چاہیے کہ صاحب اگر شادیوں میں جو کارڈ چھپ رہے ہیں یہ تحریک چلائی جائے
کہ اگر اردو میں آپ کارڈ نہیں چھاپیں گے تو صاحب ہم شرکت نہیں کریں گے. یہ ایک میسج جانا چاہیے, تب جا کر کے کچھ تھوڑا سا کچھ کام ہو سکتا ہے. جمال صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ بھائی یہ بھری دوپہر میں آپ نے بلایا, اور ہم لوگ تو سیدھے ڈپارٹمنٹ ہی سے ایک طرح سے صبح سے تھے تو چلنا چاہیے, لیکن کم سے کم یہ ہے کہ لوگوں سے ملاقات ہو گئی, اس طرح کی علمی و ادبی گفتگو میں شامل ہو گئے, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ.